Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. چونکہ گفتگو اس پیرائے میں چل رہی ہے، ایک اپنی ناچیز عقل کے پہلو سے نکلتا ہوا سوال بھی پوچھ لوں۔ بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو اولاد پاک ہے، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صرف اپنی شناخت جوڑنے کے لیے، رتبے مقام کے لیے خود کو سید ظاہر کرتا ہے، تو کیا وہ اس عہدے مقام کا اہل بن جاتا ہے، کوئی اس کی پکڑ ہے اور ہم پر اس کا احترام واجب ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ جو آپ کی اولاد ہے، جو شجرہ پاک ہے، چاہے وہ کوئی خاص کوئی کسو ناقے سے کیوں نہ ہو، مگر اس پہ جہنم اور دنیا کی بھی عذاب جو آگ ہے وہ حرام ہے اور اس کو حیوان نہیں چھوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر کوئی سید نہ ہو اور اپنے آپ کو سید ظاہر کرے بئی مانا کہ وہ اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں سے ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے اور شرعاً حرام ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ عربی کے محاورے میں سید کہا جاتا ہے بمعنی مسٹر، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر جو خاص اصطلاح ہے سید کی کہ یعنی اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے ہونا، اور اگر کوئی نہ ہو اور اپنے آپ کو ظاہر کرے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور اس کی سخت ترین پکڑ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں۔ دوسرا یہ کہ جو جہنم حرام ہے اور دنیا کے جانور اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اولاد سیدہ میں سے ہو، وہ ان کی وہ اولاد طاہرہ ہے کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حجت بنا کے بھیجا تھا، جن کے آپ نے نام بھی لیے، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ یہ وہ ان کی معصوم حجتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے، یہ ان کے لیے ہے۔ ورنہ اگر کوئی اور دوسرا سید ہے، اس کے لیے دونوں طرح کی روایات ہیں۔ اولاد زہرا ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، لیکن ان کی ذمہ داری بھی دوہری ہے کہ وہ اس نسبت کو نبھائیں۔ بلکہ امام رضا علیہ السلام کے جو امام 8ویں امام ہیں اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے اپنے بعض بھائیوں کو بڑی تنبیہ فرمائی کہ جنہوں نے یہ وتیرہ بنا لیا تھا کہ چونکہ ہم تو سید ہیں اور ہم تو اولاد فاطمہ میں سے ہیں، تو لہٰذا ہم ہر قسم کا کوئی بھی کام کرتے رہیں لیکن ہم پر جو جہنم حرام ہے، تو انہوں نے خاص وعید فرمائی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور یہ خاص حسن اور حسین کے لیے یہ فرمایا ہے، خاص حسن و حسین کے لیے، ان کی اولاد طاہرہ کے لیے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سید ہو اور کوئی بھی کسی قسم کا عمل کرتا ہو، چاہے وہ حق الناس کو غصب کر لے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو میراث غصب کر لیتا ہے، تب بہنوں کی میراث نہیں دیتے اور اپنے آپ کو سادات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں میں تو کہتا ہوں کہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ واقعی اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں سے، تو اس نسبت کا انہیں خاص احترام رکھنا چاہیے، جیسے ازواج رسول کے لیے کہا گیا کہ ازواج رسول ہیں، انہیں اس نسبت کا پاس اور احترام رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید اور شرعی احکامات لاگو کر دیے۔ یہ نہیں ہوا کہ شریعت کم ہو گئی، ان کے لیے شریعت اور بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے جو سادات، ان کے لیے شریعت کا پاس رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے باقی عام مسلمانوں سے اور عام مومنوں سے۔ اور میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اس نسبت کا آپ اس طرح سے احترام رکھیں کہ ایک روایت ہے بہت خوبصورت، اور وہ ہے زوجہ رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور احمد بن سنان کرمانی دمشقی نے اسے لکھا ہے الاخبار الدول والآثار الاول فی التاریخ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 پر کہ کننا نخیط ونغزل وننظم الابرہ باللیل فی ضوء وجہ فاطمہ۔ کس نورانی شخصیت سے آپ منسوب ہیں کہ وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم رات کے وقت میں کپڑوں کو سی لیتے تھے اور اپنی سوئی کی اصلاح کر لیتے تھے اور اس میں دھاگا ڈال لیتے تھے اور سوئی کو ڈھونڈ لیتے تھے فی ضوء وجہ فاطمہ۔ فاطمہ زہرا کے چہرے پہ اتنا نور جاری ہوتا تھا کہ ہم رات میں حتیٰ سوئی تک دیکھ لیتے تھے کہ وہ کہاں رکھی ہوئی ہے۔ اذا اقبلت فاطمہ کانت مشیتها مشیت رسول اللہ، جب وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ چل کر آ رہے ہیں۔ وہ کانت لا تحس، اور وہ تمام نسوانی عوارض سے پاک تھیں، لأنها خلقت من تفاحة الجنہ۔ یہ ان کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کسی عام شے سے خلق نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جنت کے سیب سے خلق فرمایا۔ جب اپنے محبوب کو خاص بلایا معراج پر، اور رب نے بلا فصل ایک سیب خاص عطا کیا کہ جو احلی من العسل ابیض من اللبن، جو شہد سے زیادہ شیریں تھا، جو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اس کی تفصیل روایات میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ اپنے حبیب کو خاص عطا کیا اور وہ سیب اس بات کا سبب بنا کہ نور فاطمہ زہرا اس زمین پر آئے۔ یعنی اتنا خاص اہتمام جس بیوی کے لیے کیا گیا ہے جو ان سے منسوب ہو، اس کا کیا خاص اس کو احترام رکھنا چاہیے، اس نسبت کا پاس رکھنا چاہیے۔ اپنے بقول شاعر کے اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، اور حسن کو شاہکار سراپا دے کر پھر کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، پھر کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر میں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا، اور ان کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ تو وہ خاص
اللہ اکبر کہو اللہ